نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان نبی و آل نبی پر بلند تر صلوات۔ آج ایک میسیج ہم نے دیکھا کہیں پہ انشاءاللہ کہ اس کی جو ہے کتنے حد تک صحیح ہے اس بات کا یقین نہیں، لیکن بات نیکیوں کی ہے تو نیکیاں جہاں پر بھی مل جائیں اس کو پا لینا چاہیے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان بیوی کے ہدیے کی نیت سے 3 صلوات پڑھ کر بیوی کو ہدیہ کرے اور بیوی سے کوئی دعا طلب کرے، اگر انسان کے بھلا میں ہو تو خدا تبارک تعالیٰ بیوی کے صدقے میں اس انسان کی دعا کو پورا کرے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے اپنی حاجت کو دل میں رکھیں۔ سب سے بڑی حاجت وارث امام بی بی فاطمہ کے ظہور کی نیت رکھ کے 3 مرتبہ صدق دل کے ساتھ ہم سب مل کر بیوی کو صلوات کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ اللہم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عجل لوليك الفرج۔ اللہم وسر نبيك محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ برؤیته ومن تبعه على دعوته۔ اللہم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بی بی پاک کی تمام تر عظمتوں پر بلند تر صلوات۔ طہارتوں کا مدینہ ہے فاطمہ زہرا، طہارتوں کا مدینہ ہے فاطمہ زہرا، قسم ہے کعبے کی کعبہ ہے فاطمہ زہرا، قسم ہے کعبے کی کعبہ ہے فاطمہ زہرا، بشر کی فکر سے بالا ہے فاطمہ زہرا، بشر کی فکر سے بالا ہے فاطمہ زہرا، علی کی طرح سے اعلیٰ ہے فاطمہ زہرا، علی کی طرح سے اعلیٰ ہے فاطمہ زہرا، فلک جناب کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا، فلک جناب کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا، ابو تراب کی دنیا ہے فاطمہ زہرا۔ بی بی پاک کی عظمتوں پر صلوات، یا علی سیدہ کی عظمتوں پر ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل یہ شعر جو ایک پیغام بھی ہے بیوی کا ہمارے لیے، یہ گھر کے
فضا کا ساتھ دیتی تھی، یہ گھر کے کاموں میں فضا کا ساتھ دیتی ہے، بناتی نانے شبینہ ہے فاطمہ زہرا۔ یہ دو باتیں آپ نے سنی ہیں، جب نبی فاطمہ زہرا کو دیکھتے تھے تو آپ کے دل کو تسکین ملتی تھی، سکون ملتا تھا، اور جب امام حسین جناب سکینہ کو دیکھتے تھے تو وہ امام فرماتے ہیں کہ جیسے میں سکینہ کو دیکھتا تھا تو میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ اس بات کو اس شعر میں بتایا گیا ہے، پائے حسین جو وجہ سکون سکینہ ہے، پائے حسین جو وجہ سکون سکینہ ہے، پے رسول سکینہ ہے فاطمہ، پے رسول سکینہ ہے فاطمہ زہرا۔ تمام عاشقان اہل بیت جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، جو اس جشن کی خوشیاں منا رہے ہیں، کل بعض جگہوں پر یوم ولادت ہے، آج یہاں پر یوم ولادت ہے بی بی کا، جہاں کہیں پر بھی چاہے آج چاہے کل جو خوش ہو رہے ہیں، جو خوش ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جو خوشیاں منا رہے ہیں، سب کو بی بی کا سائے کرم اور سائے لطف زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، سب کی دنیا و آخرت کی آبادی کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے اور ضرور پتہ بھی ہے آپ حضرات کو کہ آج کی تاریخ شیعہ کیلنڈر میں مدرس ڈے ہے۔ آج کائنات کی ماں کی ولادت کے صدقے میں ہمیں مائیں ملی ہیں، اس بی بی کی کنیزوں کی ہم گود میں پلے ہیں، جو دنیا کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے۔ انشاءاللہ جن کی مائیں زندہ ہیں، خدا ان کی ماؤں کا سایہ بچوں کے سروں پر سلامت رکھے، اور جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، خدا تبارک تعالیٰ ان کی ماؤں کو آج کی رات کے صدقے بی بی پاک کے جوار میں ان سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے جس کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یوم مادر جو ہے، مادرس ڈے، ایک بہت پیارا نکتہ اور ایک بہت پیاری بات آج ہم نے پڑھی۔ جب ماؤں سے کہا جاتا ہے کہ آج آپ کا دن ہے، ماں کا دن ہے، تو دنیا میں کیا ہے؟ ٹیچرز ڈے ہے، ڈاکٹرز ڈے ہے، نرس ڈے ہے، پولیس ڈے ہے، ٹھیک ہے؟ ماں کہتی ہے ٹیچرز ڈے بھی میرا ہے، ڈاکٹرز ڈے بھی میرا ہے، انجینئرز ڈے بھی میرا ہے، پولیس ڈے بھی میرا ہے۔ ماں کیوں؟ اس لیے کہ پولیس وہ ہوتا ہے جو خطرات کو لوگوں سے دور کرتا ہے، میں زندگی بھر بچوں سے خطرات دور کرتی رہی۔ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کو کچھ تعلیم دیتا ہے، میں زندگی بھر اپنے بچوں کو تعلیم دیتی رہی۔ ڈاکٹر وہ ہے جو بچوں کی، جو انسانوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے، میں وہ ہوں جو زندگی بھر اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے رہی۔ اور نرس وہ ہوتی ہے جو بیماروں کی دیکھ بھال کرتی ہے، میرا بچہ سوتا رہا، میں رات بھر جاگتی رہی۔ تو میں مدرس ڈے بھی میرے لیے ہے، ٹیچرز ڈے بھی میرے لیے ہے۔ اگر مدرس ڈے کہا جائے، ساری دنیا کی خوبیوں کا دن ہے۔ انشاءاللہ ماؤں کی خدمتیں جنہوں نے ہمارے لیے کی ہیں، دعاؤں کے اعتبار سے ہم پوری زندگی بھی خرچ کر دیں۔ اب ایک حدیث یاد آ گئی، ایک بندے کی ماں بیماری اور ضعیفی کی وجہ سے اس حالت تک پہنچ گئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، کچھ خود کھا نہیں سکتی تھی۔ تو بندہ جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو چبا چبا کر کوئی چیز کھلاتے ہیں، بیٹا چبا چبا کر ماں کو کھلاتا رہا۔ جس طرح سے بچپن میں مائیں ہماری صاف صفائی کرتے رہے، اس طرح اس نے اپنے ماں کی صاف صفائی کرتا رہا، بغیر کسی
کراہت کے احساس کیے، بڑی خوشی خوشی کے ساتھ۔ اگر ماں کہیں پر جانا چاہتی تو جس طرح سے بچپن میں ماں اپنی گود میں لے کر جاتی تھی، اسی طرح سے وہ لڑکا اپنی ماں کو اپنی آغوش میں اٹھا کر کہیں لے جایا کرتا تھا۔ ایک عرصہ گزر گیا، 2 سال 3 سال اس کام کو انجام دیتے دیتے ایک دن نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، میری ماں کی حالت یہ ہے اور اس طرح کی خدمت میری ماں کی میں انجام دے رہا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ماں کا احسان بچوں کی گردن پر بہت بڑا ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیں اس خدمت کے عوض جو دنیا میں شاید بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، میں نے جو انجام دی ہے، کیا میری ماں کا حق مجھ سے ادا ہو گیا؟ تو نبی نے فرمایا، تجھے دنیا میں جنم دیتے وقت جو اس نے ایک آہ کی ہے، تیری یہ ساری خدمت اس ایک آہ کی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس ایک آہ کی برابری تو نہیں کر سکتا جو تیری ماں نے تجھے جنم دینے کے وقت احساس کیا ہے۔ تو ماؤں کا احسان ہماری گردن پر بہت ہے، ماؤں کا ہمارے لیے بہت بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ناراض کر لیں، کبھی ماں کو ناراض نہ کریں۔ کبھی ماں کو ناراض نہ کریں، جس نے اپنی ساری زندگی اپنے لیے ہمارے لیے دے دی۔ وہ تھی جو ہمیں سیر کرنے کے لیے خود بھوکی رہی، وہ ہے جو ہمیں نیا پہنانے کے لیے پرانا پہنتی رہی، وہ ہے جو ہمیں خوش کرنے کے لیے دکھ اٹھاتی رہی، وہ ہے جو ہمارے سکون کے لیے خود پریشان ہوتی رہی، وہ ہے جو ہمیں جوان کرنے کے لیے خود بوڑھی ہو گئی، جس نے اپنی ساری زندگی ہمارے لیے دے دی ہے۔ اس ماں کا احسان ہماری گردن پر ہے۔ خدا سے بس اتنی ہی دعا ہے جو خدا خود اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس دعا کی استجابت کے لیے صلوات علی محمد وعلی انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے درمیان بڑے نایاب لہجے اور ذکر کے مالک قیصر بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ ایک منقبت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بیوی کی، جو ہمارے یہاں کے کچھ ایسی منقبتیں ہیں جو آپ حضرات میڈیا میں زیادہ سنتے ہیں، کچھ ایسی ہیں جو چھپا ہوا خزانہ ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں، اس لیے کچھ دیہاتوں میں کچھ ایسے شاعر ہوتے ہیں جس کا کلام اسی دیہات میں پڑھا جاتا ہے، باہر نہیں آتا۔ یہ ہمارے دیہات، ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں جناب مجیب علی پوری صاحب، ان کا یہ کلام ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ اس شاعر کی اس قصیدے کی قبولیت کے لیے اور ہماری حاضری کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اس حاضری کے صدقے میں بی بی پاک ہم سب کو دنیا میں آپ کی زیارت اور آخرت میں آپ کی شفاعت ہم سب کو نصیب کرے۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی، کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی، کنیز رب جلی ہے رسول کی بیٹی، شریک کار نبی ہے رسول کی بیٹی، شریک کار نبی ہے رسول کی بیٹی، جناب مریم و حوا و آسیہ سارا، جناب مریم و حوا و آسیہ سارا، جناب مریم و حوا و آسیہ سارا، کہ ان میں سب سے بڑی ہے رسول کی بیٹی، کہ ان میں سب سے بڑی ہے رسول کی بیٹی، علی کے حق کی جو بات آ گئی تو مسجد تک، علی کے حق کی جو بات آ گئی تو
مسجد تک رسول بن کے چلی ہے رسول کی بیٹی، رسول بن کے چلی ہے رسول کی بیٹی، بلند کیوں نہ ہو دیوار مسجد نبوی، بلند کیوں نہ ہو دیوار مسجد نبوی، زبان کھول رہی ہے رسول کی بیٹی، زبان کھول رہی ہے رسول کی بیٹی، فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں، فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں، فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں حکومتوں سے لڑی ہے رسول کی بیٹی، حکومتوں سے لڑی ہے، فقط اکیلی ہی 18 سال کے سن میں حکومتوں سے لڑی ہے رسول کی بیٹی۔ بعض اسلام کے ماننے والوں کو جنت میں جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، جنت کا لالچ دے کے جو کروانا چاہیں کروا لیں ان سے، ٹھیک ہے، جنت مل جائے گی فلاں کر لو، جنت مل جائے گی فلاں کر لو۔ لیکن شاعر نے اس حوالے سے ایک شعر کہا ہے، اے غاصبو ذرا ٹھہرو کہ جا رہے ہو کہاں، اے غاصبو ذرا ٹھہرو کہ جا رہے ہو کہاں، اے غاصبو ذرا ٹھہرو کہ جا رہے ہو کہاں، در جینا پہ کھڑی ہے رسول کی بیٹی، در جینا پہ کھڑی ہے رسول کی بیٹی، مجیب حشر میں حق فدق کا امت سے، مجیب حشر میں حق فدق کا امت سے حساب مانگ رہی ہے رسول کی بیٹی، حساب مانگ رہی ہے رسول کی بیٹی۔ نبی اور آپ کی دختر معصومہ پر بلند آواز میں صلوات۔ ابھی ہم گزارش کرتے ہیں اس جشن میں اپنی خدمت اور